السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ سب سے پہلے تو میں سلام ٹھیک کر لوں، آپ لوگوں نے سلام پہ مجھے اتنا کوئی ٹوکا ہے۔ 4 سال تک میں سعودی عرب میں رہا، وہ اہل زبان ہے، انہوں نے زبان میں نہیں ٹوکا، وہ ماں سلامہ کرتے رہتے تھے، السلام علیکم، پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے۔ آپ نے کیا ہے تو میں نے ان سے آپ سے ویڈیو بنانے سے پہلے کوئی 10 دفعہ ان سے پوچھا سلام کیسے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں ٹھیک کر لوں گا۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مدارس کے طالب علم کس طرح روزگار اور تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ گھر بیٹھ کے انٹرمیڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سے بچوں نے جی ڈی کا ایگزام کیا اور اپنی تعلیم کو واپس جوڑا اور وہ انٹرمیڈیٹ پاس کر گئے، بڑی شکریہ کہ انہوں نے میسیجز کیے۔ اب بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بیچلرز گھر بیٹھے کیسے کریں، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن مدارس کے طالب علم کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرف کس طریقے سے آئیں، کس طریقے سے آگے پڑھیں، کس طریقے سے روزگار تلاش کریں۔ تو میرے ایک دوست ہیں عبد الرحمن ان کا نام ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کا ان سے تعارف بھی کروا دوں اور یہ بتا بھی دیں آپ کو۔ میں نے آپ سے فریدون کا ذکر کیا تھا، وہ پاگل شخص جو نیپال مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا بندہ۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے کوئی کاؤنسلنگ کال وغیرہ میری لی اور بولا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں کہا ٹائم نہیں ہے، کہہ رہے پھر بھی ملنا ہے۔ تو میں کہا دیکھو بھائی بات سنو، میری فیملی جا رہی ہے پاکستان اور بہت سارا سامان ہوگا اور مجھے ہائی وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا بڑا ڈر لگتا ہے۔ میری اچھی خاصی ڈرائیونگ تھی، میں نے وہ ٹرانسفارمر مووی دیکھ لی، تو جب بھی ہائی وے کے اوپر وہ 12 ویلر کا ٹرک آ رہا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کش 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 کر کے نا وہ ٹرانسفارمر بن جائے گا، میں اس کو دیکھنے لگ جاتا ہوں، گاڑی کی ٹکر مار دیتا ہوں۔ تو اس دن کے بعد سے ٹرانسفارمر کے بعد سے میرے 10 سال سے اوپر ہو گئے، ڈرائیونگ خراب ہو گئی۔ تو میں کہا ایسا کرو تم ایئرپورٹ پہ اترو، 16 سیٹر کی وین کراؤ، میرے گھر پر آ جاؤ، پھر ملاقات ہو جائے گی فیملی کو چھوڑنے کے بعد۔ اور یہ بھائی صاحب پہنچ گئے میرے پاس، وین کروا کے گھر کے باہر، پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ تو یہ یونیک اس طریقے سے ہیں کہ یہ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہیں، تو یہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مدرسے سے کورس کیا، اس کے بعد یہ آئی او ایس ڈیولپر بنے اور امریکہ میں ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ٹھاک بہت بڑی کمپنی میں اچھی سی جاب کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے بولا کہ میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مدرسے کے طالب علم تھے، آپ نے درس نظامی کیا، ساتھ میں آپ نے ایجوکیشن اپنا کس طرح کنٹینیو کیا، کس طریقے سے آپ ایمرجنگ سائنسز ٹیکنالوجیز کے اندر آئی او ایس کے اندر آئے، کس طریقے سے آپ نے پڑھائی کی، کس طرح جاب حاصل کی، اور آگے اب آپ کس طریقے سے اپنے کیریئر کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ بتائیں گے اگر تو اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو درس نظامی کیا نہیں ہے، میں تو مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں جو کچھ بھی بول دوں اس اینی بڈیز گیس۔ تو یہ جو بات کریں گے یہ وہ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ چل چکے ہیں، جس راہ کو یہ گزار چکے ہیں، تاکہ آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کے اوپر آپ بھی کچھ کر سکیں۔ تو مائک دیتا ہوں عبد الرحمن صاحب کو۔ ٹاپک ہمارا آج یہ ہے کہ مدارس کے طالب علم کس طریقے سے ایجوکیشن میں، تعلیم کے اندر اور روزگار کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں عبد الرحمن صاحب سے بات کرواتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب پہلے میں اپنا کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے کمپلیٹ کیا اپنے درس نظامی اور اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ کری۔ تو درس نظامی میں نے 2020 کے اندر مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے وہ بیچلرس کمپیوٹر سائنس کے اندر میں نے مکمل کرا ہے۔ تو 4 سال کا یہ بیچلرس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میری اچھی سی جاب لگ گئی پاکستان کے اندر، اور پھر وہاں سے میرا امریکہ آنا ہو گیا، اور یہاں پہ جاب کے سلسلے کے اندر یہاں پہ میں آیا، اور ایز آئی او ایس ڈیولپر بھی یہاں پہ میں نے کنٹینیو کرا۔ تو مدرسے کے اندر 8 سال جس طرح سے میں پڑھا، تو ان اے پیرالل وے دنیاوی تعلیم ماسٹرز بیچلرز میں مکمل کرتا رہا۔ پہلے انٹر کرا، پھر اس کے بعد بیچلرس میں آیا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑے آرام سے دونوں چیزیں پائے تکمیل پر پہنچی، اور میں اچھے نمبر سے دونوں کے اندر پاس ہوا۔ تو بہت سارے جس طرح سے سر نے کہا کہ بچوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ کس طرح سے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں۔ اچھا، درس نظامی کرنے والوں کے پاس ایک تو ٹائم کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے کہ وہ فل ٹائم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے کریں۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے اگر انٹر نہیں کرا ہوا تو انٹر سب سے پہلے کیجئے۔ سر کی ویڈیو ایک ہے جی ای ڈی کی کہ کس طرح سے انٹر جی ای ڈی کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیے، اور کتنے شارٹ پیریڈ ٹائم کے اندر آپ وہ مکمل کر سکتے ہیں تو وہ لازمی دیکھیے۔ آپ کے پاس جمعرات اور جمعے کا ٹائم کافی وقت فارغ ہوتا ہے، اور سال کے اندر 2 مہینے جو ہیں، رمضان سے کچھ وقت پہلے پورا رمضان اور رمضان کے بعد، وہ ہر سال آپ کے پاس آتا ہے، اور کافی وقت ہوتا ہے کہ اس میں آپ آرام سے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر سکتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ واقعات ابھی مجھے سر نے ڈسکس کرے کہ ایسے بچے جنہوں نے ابھی 1 مہینے کے اندر انٹر مکمل کرا، اور وہ انٹر کی ڈگری صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا بھر کے اندر ماری جاتی ہے وہ۔ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں لازمی، اور آج سے ہی شروع کریں۔ شروع کے اندر ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن وہ جو جی ای ڈی کا پروگرام ہے اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ سیکنڈ ایئر
ہائی اسکول جو یہاں پہ کہلاتا ہے امریکہ کے اندر، وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں کل 4 ایگزامس ہوتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے درس نظامی کے ساتھ ساتھ یا پھر جو عالم کا کورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بی اے پرائیویٹ کر سکتے ہیں، آگے ایم اے کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ سجیشنس تھی میری طرف سے، اور کوئی کوشچنس آپ کے لیے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے درس نظامی کہاں سے کیا اور بیچلرس کہاں سے کیا؟ درس نظامی میں نے پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹ ہے کراچی میں، جامعہ علی کے نام سے، وہاں سے میں نے ایگزامس دیے ہیں. اور بیچلرس ڈگری بھی سر سید یونیورسٹی سے ہے، وہ بھی کراچی میں ہی ہے، وہاں سے میں نے مکمل کیا. مشکل نہیں آئی درس نظامی سے ایجوکیشن والے میں؟ انگریزی سیکھنی پڑی؟ کون سی چیز کرنی پڑی جو ایک مدرسے کا بچہ کرے تو آرام سے کامیاب ہو سکتا ہے باقی فیلڈس کے اندر؟ دیکھیں، انگریزی سیکھنا مشکل نہیں ہے، آپ پریکٹس کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تو آ جائے گی. آپ کی ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے تو اس کو دیکھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے. اگر آپ کی کوئی بھی سوالات ہوں عبدالرحمن بھائی سے، آپ اسپیشلی مدارسی کے طالب علم ہیں، فارغ التحصیل ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم دونوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایک ہفتے تک کمنٹ سیکشنز کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور جو بھی سوال ہوں گے اس کے جوابات وہاں دے دیں گے. دیکھیے، آپ جب فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں درس نظامی سے تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے وہ کہیں پہ مؤذن لگ جائے، کہیں پہ مولوی لگ جائے. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ تو مزید پاکستان میں نہیں ہے، اور اگر آپ لگ بھی جاتے ہیں تو مؤذن کی تنخواہ ہوتی کیا ہے؟ 10,000، 12,000، 15,000. مولوی صاحب کو بھی 20-25,000 روپے ملتے ہیں. یقین جانیے اس میں گزارا نہیں ہو سکتا، نہ شادی ہو سکتی ہے، نہ بچے پال سکتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تو معذرت کے ساتھ مؤذن یا مولوی صاحب 24 گھنٹے کے نوکر ہوتے ہیں. مسجد صفائی بھی انہوں نے کرنی ہے، چندہ بھی انہوں نے مانگنا ہے، نمازی بھی انہوں نے پڑھانی ہے، لوگوں کے مسائل بھی کرنے ہیں. اور وہ جو منحوس مسجد کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہر بندہ جو ریٹائر ہو کے آ کے نا اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے، وہ اپنے فرمائشی پروگرام چلا رہا ہوتا ہے. بہت اچھا ہے کہ جس وقت وہ بندے سیٹوں پہ ہوتے ہیں نا اس وقت فرعون نہ بنے، بجائے اس کے کہ ریٹائر ہونے کے بعد سارے کے سارے مسجد کا فرنیچر بن کے سب کی زندگی حرام کرتے ہیں. خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی. گھر بیٹھ کے آپ بیچلرس کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا دوں گا. بہت آرام سے آپ 4 سال کی ڈگری 4 سال میں بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو 2 سال کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں $10,000 میں آپ کی ڈگری ہو جائے گی جو پوری دنیا میں مانی جائے گی. تو بہرحال ہماری باتیں سننے کا شکریہ. کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں. اور یہ سلسلہ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے بتائیے گا. مختلف شعبہ زندگی سے متعلق جو دوست ہیں میرے، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، کوئی بلاک چین کے اندر ہے، کوئی ایپل میں کام کر رہا ہے، کوئی گوگل میں کام کر رہا ہے، میں ان لوگوں کو اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں تاکہ ڈائریکٹلی ان سے سوالات پوچھ سکیں. یہ آپ کو کوئی بات کرنی تو بتا دیجیے. ایک سجیشن میری ہے کہ کمپیوٹر کی بیسک آپ کو لازمی آنی چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ یہ نہ ہو کہ آپ کو لیپ ٹاپ کس طرح سے استعمال کرنا ہے. بہت سارے پلیٹ فارم اس طرح کے موجود ہیں جس کے اوپر کچھ وقت کے گھنٹے آپ 2-3 دے دیں تو آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ایز اے امام، ایز اے قاری. اور ایک پلیٹ فارم بھی سر لانچ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو ملے گی. کہ لیکن اس کے اوپر کام اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کو بیسک کمپیوٹر کی نالج ہو، کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہو، انگریزی کے اندر آپ فارم فل کرنا جانتے ہوں. تو یہ چیز ایک سجیشن تھی جو میں دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی، شکریہ. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.